آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مار دیں گے، اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طرح تو ریاستیں نہیں چلتی، اور اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی ڈیسائسو کارروائی پہلے بھی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جو بھی وائلنس ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے، اور اس کی جتنی جو ہے وہ مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی دشمنوں کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح جو ہے وہ تیار ہیں۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک اخبار کا ایک شرمناک ایڈیٹوریل میرے جو ہے وہ نظر سے گزرا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ بڑا ظلم بھی ہو رہا تھا وہاں پہ اور ان کو کریں۔ آپ کس قدر بیہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کی اگر سڑک نہیں بنی ہے تو وہ جا کے کیا لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے گا، یا کسی کا جو ہے وہ کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا تو وہ کیا گولی مار دے گا کسی کو۔ انتہائی بیہودہ قسم کی جو ہے وہ گفتگو یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ایک طرف مذہبی وائلنس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ سیپریٹسٹ جو وائلنس ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو یہ پیغام جو ہے بڑا واضح جانا چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور کسی کی یہ خواہشیں اگر ہیں تو جتنی جلدی اس کو ختم کر دے اتنا بہتر ہے۔ ادروائز انشاءاللہ جو ہم نے پہلے بھی ہم نے اس کا ریٹیلیٹ کیا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر بھرپور ہاتھ ڈالیں گے، اور ہمارے بچوں کا خون جو ہے ایک قطرہ خون بھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہاں تو لاشیں گری ہیں، جوان بچوں کی لاشیں گری ہیں، ہم تو ایک قطرہ خون کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا پورا حساب ہوگا، اور جو ریاست پاکستان ہے وہ اس لہو کا پورا حساب جو ہے وہ لے گی۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک درست راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ہم نے اپنی جو معاشی استحکام ہے وہ حاصل کیا ہے، ہم نے ایک بالکل ٹوٹی ہوئی معیشت جو ہے وہ ہمارے گلے پڑی تھی۔ پاکستان کو جب جو معیشت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی، ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس وقت جب عمران خان کو وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے اس دن کہ ہم اگلے 3 مہینوں کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے پیسے ہی دے سکیں۔ جو نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان کا حشر کیا تھا معاشی طور کے اوپر، اس کی گواہی اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود ہی دے رہے تھے، اور جو اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے پاکستان کو جس طرح سے لوٹا اور پاکستان کی معیشت کا جو کباڑہ کیا وہ ہم سب کے یادوں سے اتنی جلدی محو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آ کے ایک گری ہوئی معیشت کو اپنایا، اس معیشت کے اوپر ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھی ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا اپنا پروفٹ ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروفٹ ہے۔ اور اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے جو ہمارے میڈیا چینل ہے انہوں نے سب پہلے سما نے جو ہے وہ اپنی لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، پھر ARY نے کیا، اور مجھے امید یہ ہے کہ باقی چینلز بھی اسی طرح سے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے، اور پھر ابھی آج جو ہے حبیب بینک لمیٹڈ نے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ باقی کمپنیز کو بھی میں یہ کہوں گا کہ چونکہ آپ کے پروفٹس بہت زیادہ ہیں، ان پروفٹس کو نیچے تک جانا جو ہے وہ بڑا اہم ہے تاکہ لوگوں کو مہنگائی جو ہے وہ اتنی محسوس نہ ہو۔ باقی جہاں تک انشاءاللہ ہماری ایگریکلچر ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر آج کھڑی ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو کوہرام مچانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ کل آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جہاں پر اپوزیشن کو ایک مکمل برتری حاصل تھی، وہاں پر بھی وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور انہیں سینٹ میں بھی مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو اس وقت قومی اسمبلی میں، اس وقت سینٹ میں حکومت کو ایک بھرپور طریقے سے الحمدللہ اکثریت حاصل ہے، اور عمران خان کے آگے اس وقت یہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ مل کر بھی ڈھیر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کل جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی قد کا لیڈر ہی نہیں ہے،
یہ ملک بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہ ملک جو ہے بہت عظیم ہے اور اس ملک کی قیادت کے لیے یہ بڑے بونے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, PMLN ہو, باقی ان میں آپ نے جو چون چون کا مربع دیکھا ہے, آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے تمام لوگوں نے مل کر بھی اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ان کی نام نہاد اکثریت تھی وہاں پر بھی بری طرح شکست جو ہے وہ کھائی ہے. اور یہی سلسلہ آپ کو آگے بھی نظر جو ہے وہ آتا رہے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ جو معاملات آگے بڑھیں گے آپ کو حکومت میں مزید کامیابیاں حکومت سمیٹتی نظر آئے گی. اور یہ کامیابیاں ہماری اندرونی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں. وزیر اعظم چین کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں. چین کے دورے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہوگا جہاں پہ پاکستان اور چین کے درمیان جو پہلے سے بہت ہی ایک مضبوط روابط ہیں ان میں اضافہ ہوگا اور معاشی طور کے اوپر بھی یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈویڈنڈز لے کے آئے گا, پاکستان کے لیے فائدہ لے کے آئے گا. اس کے بعد 2 دورے اور پرائم منسٹر صاحب کے اس سال میں جو ہے ابھی اگلے چند مہینوں میں پلان ہے جو پاکستان کی ایک عالمی سطح کے اوپر جو شناخت ہے, جو ریکگنیشن ہے, اس میں مزید اضافہ کریں گے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے استحکام کے اور مستحکم ہونے کی طرف جو ہے وہ آپ کو ان سے جو ہے وہ ملے گا, نظر ملے گی کہ کیسے چل رہے ہیں اور کدھر چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی کامیابیوں کا جو سفر ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. جی صاحب, آپ اس سال ترقی کی بات کر رہے ہیں, کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں, تو اسی سال PDM کا لانگ مارچ ہے. اسی حوالے سے میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ہدایت کی ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے. دوسرا 27 فروری کو بلاول بھٹو نے کسان مارچ کا اعلان کیا ہے. کیسے نپٹیں گے ان دونوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ریسرچ کیا کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز جو ہیں ان کا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو نیشنل لیڈر کر سکیں. بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کے میئر کا الیکشن لڑیں اور اسی طرح مریم بی بی کو چاہیے کہ وہ لاہور کے میئر کا الیکشن لڑیں اور ایک نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کریں. پاکستان میں بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گدی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. سو پہلے یہ لوگ جو ایک سیاسی طور کے اوپر بالکل نومولود لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ بڑی سینئر لیڈرشپ کے لیے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ خالی کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نون لیگ کے اندر اب یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس کو ریپلیس کرنا چاہیے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے. اور یہی جو ڈیبیٹ ہے پیپلز پارٹی میں بھی ہونی چاہیے. اور اگر بلاول بھٹو یا مریم ایک پروسیس کے ذریعے اوپر آئیں گے تو پھر تو ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پروسیس ہی نہیں لے رہے اور صرف آگے اوپر لیڈرشپ کے لیے آ جائیں گے تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کے اوپر بات ہے اور اس کو جو ہے وہ پوری قوم مسترد کرتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان جماعتوں کی نہ تو پارلیمان کے اندر کوئی قدر ہے اور نہ ہی پارلیمان کے باہر. یہ کوئی 7ویں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی. لے دے کے آخر میں انہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر رلائی کرنا پڑتا ہے اور ان کا انحصار جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر اس لیے آ جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ ایک مذہبی جو مدرسوں کو اس سیاست کے لیے استعمال کرنے کی ریت بہت پرانی ہے فضل الرحمان صاحب کی. اور انہوں نے جو اپنے مدرسوں کے بچوں کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا لیں گے جو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں. چوہدری صاحب بتائیے گا کہ ایک دفعہ پھر کپتان جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کی فیلڈنگ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اور یا اس طرح کی گونج سنی جا رہی ہے اور آپ کو داخلہ کی منسٹری دی جا رہی ہے اور اسپیشل ٹاسک نواز شریف کو واپس لانے کا دیا جا رہا ہے. اس طرح کی گونج سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب سے جب آپ بات ہوگی تو ان سے پوچھیں. ایک منٹ سر نواز شریف کو واپس لانے کی دعوے کرتی رہی لیکن ان کو واپس لا نہیں سکے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو مجرم قرار دیا, ان سے ابھی تک جو لوٹی دولت ہے وہ بھی واپس ہے. جن لوگوں نے بے بنیاد رپورٹ بنائی تھی جن کی بنیاد پر ان کو بھیجا جاتا, کیا ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں گے اور جو احتساب کا موجودہ عمل آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بات آپ نے جو بات کی یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ لوٹی دولت کو واپس لایا جائے. اور دیکھیں نواز شریف کو یا مریم یا شہباز شریف کو جیل رکھنا کو ہمارے ذاتی مخالفت تو نہیں ہے ان سے. ہماری مخالفت ہی ان سے یہ ہے, آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ کہاں پہ مل رہے ہیں؟ وہ ان اپارٹمنٹس میں مل رہے ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہے ہی نہیں. لندن تو کیا ہے, ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ جس دفتر میں ملتے ہیں وہ دفتر کیسے آیا؟ ابھی بھی نواز شریف کا جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ اس وقت
करोड़ों रुपए में है इस फैमिली के। मुझे बताइए इनकी क्या जरिया इनकम है, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप टैक्स उठा के उनका देखते हैं वो तो नेग्लिजिबल है। तो अगर आप करोड़ों रुपया महीने का खर्च कर रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं तो ये लूटा हुआ पैसा है पाकिस्तान के लोगों को। और यही बात इमरान खान कहते हैं कि ये पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। और जहां तक वापस लाने में नाकामी की बात है, देखिए जब भी मैं समझता हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब 2 अपीलें नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की मुस्तरद कर दी हैं, जो बड़ी खुशाइंद है और मैं इस पे बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। अब वो अदालत में है वहाँ पे, और चूंकि अदालतों में चाहे पाकिस्तान हो चाहे बरतानिया हो वक्त लगता है, तो इसीलिए वो बार बार ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उनका एक्सटेंशन होना, तोसी होना मुश्किल है और उनको वापस आना पड़ेगा। इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये पैसे जो है वो वापस मिलेंगे। आपने सेनेट की बात की है, वैसे तो बज़ाहिर अपोजिशन की वहाँ पर बरतरी हासिल है, लेकिन कल आपने बिल जो है वो मंजूर करवा लिया। सर एक तरफ तो अपोजिशन जो है वो आपसे तावन कर रही है, दूसरा ये कहती है कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये बिल सारे रिवर्स कर लेंगे, और दूसरा जब वोटिंग का मामला होता है तो वो गायब हो जाती है। तो सर ये क्या चक्कर है? देखिए अपोजिशन जो है वो असल में बात यह है कि ये सारे बोनों के ऊपर मुश्तमिल है। इनको कोई पता नहीं, इनको एक दूसरे सब लोग जो हैं वो एक दूसरे की ताड़ में हैं कि ये ना हो कि हम आंख झपकें और दूसरा जाके फायदा ले ले। मैंने कल भी ये कहा था कि मुझे तो डर ये है कि ये एक दूसरे के कपड़े ही ना फाड़ दें सबके सामने, और तार तार जो है वो हो जाए। पहले ही इज्जत बड़ी कम है माशाल्लाह। तो अभी हम देखते यही हैं कि ये अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं है। बाहर और बात करते हैं, ईवान के अंदर और बात करते हैं, हमारे साथ और बात करते हैं, प्रेस के साथ और बात करते हैं। सो हर जगह के ऊपर अपोजिशन का नुक्ता नज़र जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलता, और इसीलिए इनकी पास कोई लीडरशिप भी नहीं है। आप देखें PMLN के अंदर शदीद लड़ाई जारी है मरियम और शहबाज शरीफ में। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस्तेहकाम जो है वो आपको नज़र नहीं आता। आपको पता नहीं चलता कि फैसले आखिर करने किसने हैं, और इसीलिए अभी तक ये मुकाबला PTI का ना कर सके हैं ना ये कर पाएंगे। चौधरी शहजाद साहब का बयान है कि सियासी मुखालिफिन को छोड़ के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो अवामी मसाइल है उन पर तवज्जो दें, इसको आप कैसे देखते हैं? चौधरी साहब की बातों का हमें बड़ा एहतराम है, और हम सियासी मुखालिफिन के हमारे हैं ही नहीं है। अगर चौधरी साहब का या किसी का भी ये ख्याल है कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं, तो जाहिर है ये PTI का वोटर जो है वो इसके ऊपर हमें इजाज़त नहीं देता। हमने अल्टीमेटली हम जवाबदेह हैं अपने वोटर को, और PTI का वोटर हमें डिक्टेट करेगा कि हमारी पॉलिसी क्या होनी है। कोई ABCD के ऊपर जो है वो तो मुश्किल होगा हमारा। कल आपने विजिट किया प्राइम मिनिस्टर के साथ रावी अर्बन प्रोजेक्ट का, तो हाई कोर्ट ने उस मंसूबे को रोक दिया है। अरबों की सरमायाकारी है। दूसरा इसी से रिलेटेड मेरा झेलम का एक क्वेश्चन है कि झेलम मदीना के मकाम पर एक लैंड माफिया जो है वो विदाउट NOC जो है फाइलें फरोख्त कर रहा है। इसी तरह झेलम में जो डोकनवर का रकबा है वहाँ पर एक चरागाह थी, उस पर कब्जा किया जा रहा है। तो पहले तो रावी प्रोजेक्ट के हवाले से देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो रावी का प्रोजेक्ट है ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये तो पूरा शहर है जो बन रहा है, और इस वक्त 1 लाख एकड़ से ज्यादा जगह है जिसके ऊपर ये शहर बनना है। और शहर बनाना तो हुकूमत ही बेहतर हम बता सकती है कि कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको हमने आगे लेके चलना है। अगर आप ये कहेंगे कि वो शहर भी जो है वो कोई जज फैसला कर लेगा तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी के पास उस तरह के एक वसाइल नहीं है, उस तरह का वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में तो नहीं आ सकते। और जब भी जुडिशरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में आई है, चाहे वो मामला आपका ये पूरी कौम शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। हमें अपने जवानों की शहादत पर फख्र है। किसी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान कयामत तक रहने के लिए बना है। बलूचिस्तान में तखरीबकारी के पीछे साजिश है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे, ऐसा कहना है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का, जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।